خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. سردی جو ہے وہ اب جانے والی ہے مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ ایک دم سے آئی ہے. اور اب ناظرین, کبھی کبھی صبح صبح نا بالکل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. سم ٹائمز وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, ہو کچھ جاتا ہے. سو آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. اور آج کا سوال ہے کہ وہ کیا ہے جسے جتنا استعمال کرو اتنا تیز ہوتا جاتا ہے. وہ کیا, آج کل ہم آپ سے سوال کم اور پہیلیاں زیادہ پوچھ رہے ہیں. وہ کیا ہے جسے جتنا استعمال کرو اتنا تیز ہوتا جاتا ہے. تو آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں. 2024 کی پریڈکشنز ہوں گی, پوچھیں گے ان سے. شبانہ علی ہیں, اور ساتھ میں یوگا ایکسپرٹ ہوں گے ہمارے ساتھ, یوگی باقر. اور آج سجاد علی کا بڑا زبردست سا سانگ ہے, وہ آپ کو اس کا ویڈیو بھی دکھائیں گے اور اس کو آپ کو جو ہے آڈیو بھی سنیں گے آپ. سو ناظرین, کبھی کبھی فون بھی گر گیا. ناٹ اے گڈ اسٹارٹ, بٹ آج ہمارے ساتھ اسٹارٹ میں آبویسلی کوکنگ کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے, اس میں آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تام مسالے. اور تام مسالے جو ہے میں پچھلے کوئی آلموسٹ 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں یوز کرتے ہوئے. تو تام مسالوں کے حوالے سے جو ہے بڑے زبردست ان کی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ساتھ میں کوالٹی بہت زبردست ہے. اور ان میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ریگولر پیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیشے پیکس ہیں جو کہ اس وقت بیک پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ بھی اویلیبل ہے, جس میں ہر ٹائپ کے جو مسالے ہیں وہ آپ کو چھوٹے سائز میں بھی مل جائیں گے سیشے پیک میں. بریانی مسالہ, مچھلی مسالہ, گرم مسالہ پاؤڈر اینڈ بامبے بریانی جو ہے یہ آپ کو سیشے میں بھی ملتی ہے. باقی جتنے اس کے مسالہ جات ہیں وہ آپ کو سیشے پیک میں بھی ملیں گے. اور ابھی آپ کو بتا دوں کہ فش مسالہ ہے, نہاری مسالہ ہے, چکن مسالہ ہے, کری پاؤڈر ہے, کابلی پلاؤ ہے, حلیم مسالہ ہے, اور اچار گوشت مسالہ ہے, قورمہ مسالہ, تکہ مسالہ, بریانی اینڈ بامبے بریانی. اس طرف آ جائیں تو ان کی کسٹرڈ کی بڑی اچھی رینج ہے. 3 ان کے فلیورز ہیں جو کہ مینگو ہے, اسٹرابیری ہے اور ونیلا ہے. ونیلا ہم نے یوز کر لیا تھا تو اس لیے اس وقت آپ کے پاس 2 ورائٹیز ہیں. اینڈ آف کورس نہاری مسالہ, جو کہ نہاری اور پائے جو ہیں اور فش اس موسم میں زیادہ کھائی جاتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے پاس بنی بنائی ایک ریسپی ہے, اس کے بیک پہ ریسپی بھی لکھی ہوئی ہے. تو اگر جنہوں نے ابھی سیکھ رہے ہیں یا ان کو ہے کہ پائے یا یہ مشکل جو ڈشز ہیں یہ کیسے بنانی ہوتی ہیں, تو آپ جو ہے اس کے بیک پہ ساری ڈیٹیلز ہیں, ساری ریسپی ہے, تو آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں. آج پیاری سی الوینا جی نے پچھلے ہفتے جو سوپ بنایا تھا تو ان کو بہت پسند آیا تھا, انہوں نے بنایا اور وہ بہت اچھا بنا. بہت سارے ویورز نے بھی بنایا, بہت اچھا بنا. اور آج میں نے سوچا, کل ہم نے ان سے بات کی تھی, تو آج جو ہے اس میں چکن نہیں ہے لیکن آپ ایڈ کر سکتے ہیں, چھوٹے سلائس چکن پیسز ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن دس از ویجیٹیبل نوڈل سوپ آج بن رہا ہے, اور اس کے اندر آپ جو ابلے ہوئے انڈے ہیں, اگر آپ چاہیں آپشنل ہے کہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں, نہیں ڈالنا چاہیں تو اٹس اوکے. تو آج الوینا جی راولپنڈی سے انہوں نے فرمائش کی تھی. سوپ جو ہے آبویسلی پورا سال دنیا میں پیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ زیادہ تر سردیوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. سو الوینا جی کے لیے لکھ لیا جائے آج کا مینیو بورڈ. کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال ہے کہ وہ کیا ہے جسے جتنا استعمال کرو اتنا تیز ہوتا جاتا ہے. پہیلیاں آپ سے پوچھ رہے ہیں, تو پہیلیوں میں آپ لوگ جو ہے الوینا جی جو ہے یہ راولپنڈی. ارے کالر بھی ہم سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. معاف کیجیے گا. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. ابھی کیسے ہیں آپ؟ کون بات کر رہے ہیں؟ میں فدا بکر سے. کون؟ فدا صاحب. کیا حال ہیں آپ کے؟ دعا جناب ٹھیک ٹھاک. آپ کی خیریت سے ٹھیک ٹھاک. سارے میں طرف سے سلام دینا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ سنائیں کیسے ہیں فدا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی تو ساری فرمائشیں ماشاءاللہ پوری ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, آپ کا شکریہ جی. میں بیمار ہو گیا. بیمار ہو گئے, ظاہر ہے آج کل موسم ایسا ہو رہا ہے, کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے. اٹیک ہو گیا دینا, جی اٹیک ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ اٹیک ہو گیا ہے. جی اٹیک ہو گیا. سوری فدا صاحب, آپ کے جو کال تھی اس میں تھوڑا سا ڈسٹورشن تھا, سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور تندرستی دے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. ہاں جی آپ چلتے ہیں, کٹنگ بھی کرنی ہے آج. سبزیاں جو ہیں بہت اچھی آئی ہوئی ہیں, معاف کیجیے گا. ہینڈ واش ضرور کر لیں. کووڈ-19 میں جتنا ہم نے ہینڈ واش کیا ہوگا, میرے خیال پوری زندگی اتنا ہینڈ واش نہیں کیا ہوگا. تو ہینڈ واش کے بعد آپ کو بتا دوں اس میں انگریڈینٹس کیا کیا ڈلیں گے. آج اس میں آپ کہیں گے سوپ میں مسالہ کیسے ڈلے گا, وہ پاکستانی ٹچ یا مزیدار سا ٹچ دینے کے لیے آج ہم اس میں اپنے ویجیٹیبل نوڈل سوپ میں, جو کہ الوینا جی نے راولپنڈی سے فرمائش کی تھی, اس میں یوز کریں گے چاٹ مسالہ اور کالی مرچ پاؤڈر. ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا گلوز بھی پہن لوں اور ساتھ میں کٹنگ بھی کرتے ہیں سبزیوں کی. سبزیوں میں اس میں شلجم ہے, 2 سے 3 عدد شلجم ہے, پھول گوبھی ہے, آدھی پھول گوبھی اس میں استعمال ہوگی. جو شملہ مرچ ہے وہ بالکل اینڈ میں سرو کرتے میں آپ ڈالیں, شروع میں ڈالیں گے تو وہ سوگی ہو جاتی ہے اور تھوڑی کڑوی کڑوی سی ہو جاتی ہے. ساتھ میں 2 گاجریں ہیں, 2 زکینی جس کو ماڑو کدو کہتے ہیں وہ ہے, اور بند گوبھی ہے. باقی 1 پیکٹ کے برابر نوڈلز ہیں, یہ آپ دیکھ لیں بالکل کچے ہیں, یہ سوپ کے اندر ہی کوک ہو جائیں گے. ساتھ میں اس میں جو ہے 2 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس کے کارن فلاور کے, اور ساتھ میں یہ جو باریک چاپ کیا ہوا لہسن ہے یہ ہم کوکنگ کے دوران ڈالیں گے, اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا. حسب ذائقہ نمک ڈالیں گے, اور باقی یہ جو 3 ساسز ہیں جس میں سویا ساس ہے, چلی ساس, سرکے کے اندر گرین مرچیں, یہ ہم سپریٹلی بھی آپ سرو کریں گے اور کوکنگ کے دوران بھی تھوڑا سا ایڈ کریں گے فلیور اس کو کرنے کے لیے. اینڈ دا مین تھنگ ول بی بلیک پیپر پاؤڈر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تام مسالے والوں کا بلیک پیپر پاؤڈر, یہ دیکھ لیں یہ یوز کریں گے. اور چاٹ مسالہ, چاٹ مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں کتنا, تھوڑا سا, بالکل آدھا ٹی اسپون کے برابر. تو یہ دونوں چیزیں تام مسالہ کی یوز ہوں گی. اب میں پین بھی آن کر لیتے ہیں. معاف کیجیے گا ناظرین, آج گلا بہت ہی خراب ہو رہا ہے. کیجیے گا. اور اس میں ہم ڈال دیں گے پانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 جگ کے برابر آپ نے پانی ڈالنا ہے, بیکاز یہ ساری چیزیں پکنی بھی ہیں. اس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی, یہ ادھر بھی ہے پانی, یہ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اس میں شامل کر دیا. اور آپ نے فل فلیم رکھنی ہے, ابھی فل فلیم رکھنی ہے. اس میں ابھی میں جو تھوڑی ہارڈ سبزیاں جو دیر سے گلتی ہیں وہ پہلے ہی شامل کر رہی ہوں, جس میں ہے شلجم اور پھول گوبھی. یہ دیکھ لیں یہ ڈل گیا. کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. سوری ناظرین کال ڈراپ ہو گئی. کبھی کبھی باتیں نا کرنے کو دل تو ہوتا ہے لیکن چاہ نہیں رہا ہوتا. لیکن آف کورس آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہوتی ہے. ابھی گیسٹ بھی آئیں گے, ان سے بھی بات چیت ہوگی. اور آج کا سوال ناظرین کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. اب آپ سے جنرل نالج کے سوال کل سے انشاءاللہ پوچھیں گے, تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے آپ لوگ اس میں حصہ لینا شروع کر دیں, کیونکہ اس میں سمجھ بوجھ کی زیادہ ضرورت ہے, جو صبح صبح آپ یوز نہیں کرنا چاہ رہے, کہ وہ کیا ہے جسے جتنا استعمال کرو اتنا تیز ہوتا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اور گلوز پہن لوں ناظرین. خاموشی ہے آج بہت, آپ کو لگ رہا ہوگا خاموش پروگرام چل رہا ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے. آئی تھنک ایئر بھی اینڈ ہو رہا ہے, مطلب سال ختم ہو رہا ہے. عجیب سا لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی سال گزر گیا. صبح ناظرین مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ کام پہ نکلیں تو کسی سے بات چیت کیے بغیر نکلیں, کسی سے بات نہ کریں. دماغ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا جی, یہ ڈال دیا اس میں. اب ہم ذرا کٹنگ کرتے ہیں, اور آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ.
سوال آج کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے, ایک پہیلی ہے جو کہ اگر مجھے جواب نہ پتا ہوتا تو مجھے بھی نہ سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے بھائی. واٹ از دس؟ چھری کدھر گئی ناظرین؟ او نو, او نو. ہیلو السلام علیکم. ناظرین ایک اب لیتے ہیں, اشارہ آ گیا ہے, ایک چھوٹا سا جو ہے وقفہ لیتے ہیں. یہ چیزیں میں جب تک کاٹ لیتی ہوں, ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ گئے ہیں. اور یہ دیکھ لیں میں نے جو گاجریں ہیں اور جو زکینی یعنی ماڑو جو ہے وہ اس کو بھی کٹنگ کر لی ہے. آپ نے اس طرح باریک چاپ کرنا ہے. ویسے میں ابھی کٹنگ بورڈ پہ بھی کرتی ہوں. اس میں نے ابھی شلجم گاجر اور کیا کہتے ہیں پھول گوبھی اور زکینی یعنی ماڑو کدو ڈالا ہے. یہ لاسٹ والا میں کاٹ لیتی ہوں. میں نے کہا آپ لوگ بریک پہ خوبصورت ہمارے جو پروموز ہیں وہ دیکھیں اور جب تک یہ جو ہے کٹنگ بھی ہو جائے. اس طریقے سے آپ نے, میری جو بڑی چھری ہے وہ کدھر گئی, یہ ہے, اس سے آپ اس طرح جو ہے نا اس کو کٹ کر لیں باریک بالکل, تاکہ جب یہ سوپ کے اندر یہ نہ ہو کہ پھر بڑے بڑے پیسز ہوتے ہیں تو پھر اس میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لوگ کھانا پسند نہیں کرتے کہ جی بہت بڑے پیسز ہیں. تو یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو کاٹ لیا. اور یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں یہ کر لیا. ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے جو نوڈلز ہیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں. یہ دیکھ لیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک خیریت سے. آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ جی مشین آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو سو مچ. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیلو جی جی دیکھیے جس طرح آپ اپنی امی کی بات کرتی ہیں, اپنے گھر والے کی بات کرتی ہیں, مشین میں بھی آج پریشان ہوں, پلیز میرے لیے دعا کرنا. اچھا ٹھیک ہے. میری امی بہت بیمار ہے. اوکے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو پلیز میری امی کے لیے دعا کریے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں. نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تو یہ بتائیں کب فرسٹ ٹائم کال کر رہی ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم کال کری. میں بہت پریشان ہوں. اچانک کہ کبھی ملا نہیں میرا کال, آج مل گئی ہے. اچھا کبھی ٹھیک نہیں ہے. ملی. میں ہر روز کرتی ہوں نمبر آپ کے فون سے, لیکن کبھی نہیں ملی. آج میں بہت پریشان تھی اور آج اتفاق سے مل گئی ہے. چلیں زبردست. تو کوئی فرمائش آپ کی؟ نہیں مشری میری کوئی فرمائش نہیں ہے. آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. میری امی کو بہت اچھی لگتی ہیں آپ. وہ روز آپ کا شو دیکھتی ہیں. اچھا میری طرف سے ان کو بہت پوچھنا, آپ اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو میری طرف سے سلام. سو آج کے اچھا یہ بتاؤ نا, اب چھوڑو پریشانی تو چلتی رہتی ہے, وہ کیا ہے جسے جتنا استعمال کرو اتنا تیز ہوتا جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نمک ہے. نمک ہے؟ جی نمک ہے, ٹھیک ہے. سالٹ ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آج آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے. مجھے اگر جواب نہ پتا ہوتا تو میرا دماغ بھی چل رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے بھائی, واٹ از دس. بس پریشان ہوں, جو دماغ میں آیا میں نے وہ آپ کو بول دیا. نہیں تو آپ نے کچھ غلط تو نہیں بولا ویسے؟ اچھا ٹھیک بولا ہے میں نے. نہیں مطلب غلط تو کچھ نہیں بولا آپ نے, صحیح بولا ہے بالکل. اچھا جی یہی ہوتی ہے, نمک ہی تیز ہوتا ہے. یہ نمک کی وجہ سے بہت ساری بیماری ہیں. ہاں بالکل, یہ نمک کی بیماری ہے بہت بڑی. بالکل. اچھا جیسے بلڈ پریشر سے شوگر بہت ہوتی ہے, پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائے نا, آپ اتنی پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں. میری امی میرے لیے سب کچھ ہے, جیسے آپ کے لیے ہے نا آپ کی امی. جی ویسے ہے میرے لیے سب کچھ. تو کوئی بات نہیں, آپ کے پریشان ہونے سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں ایوری بڈی ہیز ٹو ڈیل وتھ تھنگس. تو پریشان نہ ہو, اس میں پریشانی والی کیا بات ہے. بیمار ہوتے ہیں لوگ, ٹھیک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. سوری ناظرین میرا آج گلا جو ہے, میرا گلا بالکل خراب ہوتا جا رہا ہے باتیں زیادہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ اس میں نے ساری سبزیاں اب ڈال دی ہیں سوائے شملہ کے.
شملہ میں نہیں ڈال رہی بیکاز مجھے لگتا ہے شملہ مرچ جو ہے وہ تھوڑی سی سوپ کے اندر کڑواہٹ آئے گی آپ کو. تو اس میں صرف ہم نے بیسک جو سبزیاں ہیں وہ ڈالی ہیں جو موسم میں ہیں. شلجم ڈالیں, اس میں باریک چاپ کر کے گاجر ڈالی ہے, پھول گوبھی ڈالی ہے, اور ساتھ میں ماڑو یعنی زکینی, ماڑو کدو, اور ساتھ میں یہ بند گوبھی ڈالی ہے, اور نوڈلز بھی ڈال دیے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی فلیور ہم نے ایڈ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 ٹی اسپون اس میں ڈالیں گے سویا ساس کے, 2 ٹی اسپون ہی اس میں چلی ساس, اور اب ہم نے فائنل جو چیز ہے وہ بھی ڈالنی ہے. 1 ٹی اسپون کے برابر نمک ڈالیں گے, 1 ٹی اسپون بس. جس نے زیادہ ڈالنا ہوگا اس میں ٹیبل سالٹ آپ رکھیں. اور یہ سرکہ ود گرین چلیز یہ میں نے اس میں 1 ٹی اسپون ڈال دیا. اور اس ٹائم پہ اب ہم اس میں لہسن باریک چاپ کیا ہوا یہ بھی شامل کر دیا, اس سے بہت فلیور آئے گا. اور اب فائنلی جو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے تام مسالے والوں کی طرف سے. یہ ان کا آج میں چاٹ مسالہ یوز کر رہی ہوں. اب آپ دیکھیے گا کہ ٹی اسپون میں جب اس کی لک آئے گی نا 1 ٹی اسپون ہم اس میں شامل کریں گے. یہ دیکھ لیں یہ 1 ٹی اسپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا, اور اس کو آپ اسی طرح ریپ کر کے واپس اس میں جو باکس ہے اس میں رکھ لیں تو یہ بالکل فریش رہے گا. اور کالی مرچ پاؤڈر بھی میں اس کا یہ دیکھ لیں سیشے پیک میں ہے. کالی مرچ پاؤڈر جو ہے ہر سوپ کی جان ہوتی ہے, تو یہ میں نے اس طریقے سے کٹ کیا اور اس کو ذرا چھینک مارنے کے لیے اسمیل کر لوں. آہا ویری نائس. یہ بھی میں ٹی اسپون میں ڈال لیتی ہوں. 1 ٹی اسپون کے برابر میں نے یہ ڈال دیا. اس سے گلا آپ کا ٹھیک ہوگا. اور یہ بھی آپ نے اسی کے ساتھ جو آپ کا بیگ ہے اسی کے اندر واپس ڈالا. اور ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بول رہی ہیں آپ؟ شمائلہ. شمائلہ کس جگہ سے؟ اسلام آباد سے. کیسی ہیں شمائلہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ بہت اچھی لگتی ہیں, کیوٹ سی مشی. میں نے کہا آج میں بھی فرسٹ ٹائم انٹری دے دوں آپ کے پروگرام میں. اچھا تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اتنا اسپونٹینیس اسٹائل, اتنا اچھا کوکنگ اسٹائل, ایسے بڑے لائٹ سے اس میں جو ہے اتنی پرفیکٹ چیزیں بناتی ہیں کہ ہر چیز بنانے کا دل چاہنے لگ جاتا ہے. اچھا تھینک یو تھینک یو. اب یہ لگے گا کہ ہر کالر اسی طرح تعریف کرتا ہے, لیکن بس یہ کمپلیمنٹ جو ہے نا آپ کے لیے کہ آپ کا کوکنگ اسٹائل بڑا نیچرل تھا اور بڑے لائٹ اسٹائل کے ساتھ لے کے چلتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ نے کوئی چیز ٹرائی کی ویسے؟ بالکل. آپ کی کڑی پکوڑا آپ نے 2 دفعہ بنایا تھا, وہ میں نے دونوں کو سیم میتھڈ سے بنایا اور اتنا یہ ملیشیس بنا کہ جس کو محلے میں یا فیملی میں بھیجا ہر بندے نے کہا اس کی ریسیپی بتائیں. اچھا زبردست بھائی, ویری نائس. اور آسان ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کڑی پکوڑا. آپ کے اسٹائل میں یہ بات اچھی ہے کوکنگ اسٹائل میں کہ چیزیں وہی جو کچن سے مل جاتی ہیں جی, اور ان سے اتنی ڈیلیشیس ریسیپیز جو ہے نا وہ. تھینک یو سو مچ. آپ کی کوئی فرمائش ہے شمائلہ؟ فرمائش تو نہیں ہے, بس آپ بنا لیتی ہیں. باقی 2 چیزیں آج کل نیٹ سے بھی مل جاتی ہیں. کوئی فرمائش نہیں, آپ کے کوشچن کا آنسر دیتی ہوں. ہاں دے. میرے خیال میں دماغ ہے جو جس کو استعمال کرو. دماغ ہے, اچھا ٹھیک ہے, چلیں اچھا ہے. پہلی میں لوگ تھوڑا سا انوالو ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, دماغ آپ کا جواب نوٹ کر لیا. تو شمائلہ یہ آج کا جو سوپ ہے نا ویجیٹیبل نوڈل سوپ, یہ بھی ضرور ٹرائی کرنا آپ. ہاں میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گی. یہ تو میں بناتی رہتی ہوں. اب یہ اتنی ویجی کے ساتھ جو ہے نا وہ ضرور انشاءاللہ ضرور. اگر آپ نے چکن ایڈ کرنی ہے تو چھوٹے شریڈ کر کے پیس یا تھوڑا سا قیمہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چکن کا. صحیح ہے. ہماری سویٹ سے مشی اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیں ہمیشہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. شمائلہ تھینک یو. فرمائش تھی آپ کی کوئی؟ نہیں تھی فرمائش. گجریلا بنا لیں تو اچھا ہے, ویسے وہی سردیوں کا ہوتا ہے, یا گاجر کا حلوہ. بلکہ گجریلا نہیں, گاجر کا حلوہ پچھلے ہفتے بنایا تھا. اچھا پھر ہاں بنایا. آپ یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ جوائن کر لیں. یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈیڈ ہے, اس کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ جا سکتے ہیں. K2TV آفیشیل کا ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ K2TV آپ ٹائپ کریں گے فیس بک پہ تو ہمارا پیج فالو کر لیں.
انسٹاگرام پہ بھی K2 TV آفیشیل، اس کو بھی فالو کر لیں. آپ کو ساری شوز کی اور K2 کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ساری جو اپڈیٹس ہیں وہ وہاں پہ آ جاتی ہیں. اور ساتھ میں ٹویٹر جو ہے یعنی جو ایکس بن گیا اب، اس پہ بھی آپ جا کے KAY2 ٹائپ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. میرے جو اپنے پرسنل اکاؤنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دوز آر مشی خان آفیشیل 2 نومیریکل 2 جو ہے وہ انسٹاگرام پہ ہے. خالی مشی خان آفیشیل میرا بھی یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں. اور ٹک ٹاک پہ بھی مشی خان آفیشیل ہی ہے. اور ایکس پہ یعنی ٹویٹر پہ مشی خان @mishalicious. اور اس شو کا ہمارا جو پیج ہے آن فیس بک اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، دا مشی خان شو کے نام سے آتا ہے. اچھا اب یہ تیز بوائل ہو رہا ہے. اب آپ نے تیز اتنا بوائل نہیں ہونے دینا کہ ایک دم سے کچی رہ جائیں سبزیاں، ہم درمیانی آنچ کر دیں گے. اور اب اس کے اندر صرف سرو کرنے سے پہلے جب یہ بالکل بن جائے گا تو اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون اس کے کارن فلاور یا کارن سٹارچ کے آپ ڈال کے اس کو تھوڑا سا آگ سے ہٹا کے اس کو ہلکا ہلکا ڈال کے اس کو تھوڑا تھک کر لیں گے. کیونکہ اس طرح کا سوپ تھوڑا سا چمچ کے ساتھ اگر آپ اس میں کارن فلاور نہیں ایڈ کریں گے، اس کو تھوڑا تھک نہیں کریں گے گریوی ٹائپ، تو پھر پینا بڑا مشکل ہے. ورنہ ایسے بھی آپ پی سکتے ہیں. چائنیز جاپنیز اس طریقے سے پیتے ہیں، وہ کم کارن فلاور یوز کرتے ہیں. تو اس میں سوپ کا بھی مزہ ہے، آپ کا ڈائٹ بھی ہے، اینڈ ایوری تھنگ از. اب آپ دیکھیں اس کے کلیئر جو ہے نا اس کی پکچر، اب آپ کو آہستہ آہستہ یہ دیکھیں کلیئر پکچر، یہ دیکھیں سب چیزیں آہستہ آہستہ بوائل ہو رہی ہیں اور اس کے اندر صرف ہمیں اب کارن فلاور ایڈ کرنا ہے. تو یہ جب تک بن رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. हेलो ہیلو अस्सलाम वालेकुम. جی وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ दुआ دعا. کیا حال چال ہے؟ کدھر سے بول رہی ہیں آپ؟ दुआ دعا. जी دعا کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ ایبٹ آباد سے. इस्लामाबाद. ایبٹ آباد سے. जी اچھا کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ यस. یس ویری گڈ. تو کیا کرتی ہیں آپ؟ मैं अभी पढ़ रही हूँ. کیا پڑھ رہی ہیں بیٹا؟ मैं अभी सेकेंड ईयर. سیکنڈ ایئر میں. کس کالج میں हॉल मार्क. ہیں؟ हॉल मार्क. ہائی مارک. जी اچھا ٹھیک ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ मेरी एक वो है कि आप बनाएं کیا بنائیں؟ अचार गोश्त. اچار گوشت. ہاں بھائی ہمارے پاس ہے اچار گوشت مسالہ. اچار گوشت مسالہ ہے. یہ پڑا ہوا ہے اچار گوشت مسالہ. یہ دیکھیں اچار گوشت آپ کے لیے کل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھہر جاؤ. دعا فرام ایبٹ آباد اور اچار گوشت. اچھا بھائی گوشت کے بجائے اچار چکن نہ بنا لیں؟ جی بنا لینا. پھر آپ یہ کر سکتی ہیں اسی طریقے سے آپ گوشت بھی ایڈ کر سکتی ہے، چاہے وہ بیف کا ہے چاہے وہ مٹن کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. کیونکہ چکن جلدی بنتی ہے، ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے. تو کل پھر ہم یہ جو ہے نا اچار گوشت مسالہ جو ہے تام کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بیٹا. آج کے سوال کا جواب وہ کیا ہے جسے جتنا استعمال کرو اتنا تیز ہوتا جاتا ہے؟ مجھے نہیں آئی کیا. اچھا بیٹا آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں؟ کیا پڑھتی ہیں آپ؟ میں میڈیکل. جی. اچھا تو یہ بتائیں کہ پیڈیاٹریشن جو ہے پیڈیاٹریشن وہ کس ڈاکٹر کو کہتے ہیں؟ جی پیڈیاٹریشن کس ڈاکٹر کو کہتے ہیں؟ کون سی فیلڈ میں وہ ایکسل کرتا ہے پیڈیاٹریشن؟ آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی؟ زور سے بولو. ٹھہرو ایک سیکنڈ سنو. پیڈیاٹریشن جو ہے وہ کس ڈاکٹر کو بولتے ہیں؟ او کٹ گئی کال. میڈیکل آپ پڑھ رہے. پیڈیاٹریشن جو ہے بچوں کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں. اسی طرح آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے. تو اس طرح تھوڑی جنرل نالج، حالانکہ مجھے میڈیکل کا بالکل نہیں پتا. بیٹا آپ کو تھوڑا بہت نا نیٹ پہ جا کے یا کوئی کتاب سے ضرور پڑھیں. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے پری میڈیکل لیا ہوا ہے تو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس جو کہ بیسکس ہیں، جو کہ ہر انسان کو مطلب پتہ ہونی چاہیے. اب ناظرین اس میں چمچ چلا دیں. میرے ارمانوں پہ اوس گر گئی ہے چمچ چلا کے. اب تھوڑا سا ٹیسٹنگ بھی کر لیں اس کی. ہمارے پاس سوپ چمچے ہیں. سوپ کے علیحدہ چمچے ہیں ناظرین.
اوکے سوری, بہت مزے کا, ابھی کچا کچا ہے, ابھی اس میں فلیور ہوگا اور زیادہ جب اس نے اور ابلنا ہے. سو ناظرین اب ایک عدد اور کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج لگ رہا ہے میں سلو موشن پہ جا رہی ہوں. وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ ندیم بات کر رہا ہوں گجر خان سے. ندیم صاحب فرام گجر خان, کیا حال ہیں آپ کے ندیم؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے, آپ سنائیں. بس اللہ کا شکر ہے, میں آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اچھا, تھینک یو, تو بڑا اچھا لگا ہے مجھے آپ کا چینل. بہت شکریہ. کیا کیا پروگرام دیکھتے ہیں آپ, شوز دیکھتے ہیں؟ میں بس سارے ہی آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں, زیادہ تر آپ کے جو پٹکاری گانے اور بہت زیادہ سنتا ہوں, اور مجھے بہت ہی آپ کا چینل اچھا لگتا ہے. چلیں, ویری نائس, تھینک یو سو مچ. سو تو اچھا سر کیا میں نے کہا ابھی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں نا کھانے بنانے کے لیے آپ کو, جی جی, تو ان سے بولے نا کبھی موٹا گوشت بنائیں. موٹا گوشت؟ جی جی. اچھا, کن کو بولوں میں؟ جو بھی پروگرام چل رہا ہے. اچھا, ان کو بولوں میں جو پکا رہی ہیں کھانا؟ جی جی. آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں تو اس نمبر پہ دے کے کال کی ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, تو میں ان سے کیا بولوں, موٹا گوشت پکائیں؟ جی جی. اچھا, اور اس کے ساتھ کچھ نہیں, مطلب خالی موٹا گوشت؟ ہاں صرف موٹا گوشت بنائیں اور اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. آپ کے گھر پہ پکتا ہے؟ ہمارے گھر میں نہیں پکتا ہے نا. اچھا نہیں, تو یہ کس کا ہوتا ہے موٹا گوشت؟ جی. یہ موٹا گوشت کس کا ہوتا ہے, بیل کا, ویڑے کا, بکرے کا؟ میں بیل کا بھی دکھا دیں اور بکرے کا بھی دکھا دیں ہمیں. دکھا دیں, ٹھیک ہے. لا کے دکھائیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. اس کے بعد پتہ نہیں, بکرے کا تو موٹا نہیں ہو سکتا, ہی از ویری لین, وہ ذرا دبلا پتلا پیارا سا ہوتا ہے. ہاں بھینس گائے اس کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ جو بنا رہی ہیں ان کو پتہ لگا ہے اس بات کا. انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور بنائیں گی موٹا گوشت. فرسٹ ٹائم ناظرین یہ کالر ہے, 11 سال میں فرسٹ ٹائم نے کہا ہے کہ آپ نے کیا, آپ نے بنانا ہے موٹا گوشت, فیٹ میٹ بنانا ہے. اوکے ناظرین, انشاءاللہ میں آپ کے لیے بناؤں گی ضرور. بڑے پیارے کالر تھے. ناظرین تھوڑا سا بریک ہوئی ہے, تھوڑی ہنسی آئی ہے, لانگ ٹائم ہنسی نہیں آئی. سو اب چلتے ہیں ناظرین, خوبصورت سا آپ کو سجا. اچھا, ایک اور کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام, کون؟ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مطلب کیا تھا آپ کا یہ کال کرنے کا, جو کالر تھے کچھ بولا اور پھر ٹون بند. تو پلیز ناظرین کال کریں جب بھی کریں آپ. ابھی چلتے ہیں سجاد علی کا, نہیں سنیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں سجاد علی کو نہیں سنائیں گے ابھی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پلاسٹک کا پھول سونگنے کے چکر میں گر ہی گیا نیچے. تو ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں, اور آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. کتنے پیارے پھول ہیں میرے, یہ دیکھیں, یہ ناظرین یہ والے پھول جو ہے نا. اچھا میں تھوڑا سا صحیح بات بتاؤں, نوسٹیلجیا ہوا ہے. اب آپ سوچیں گے نوسٹیلجک ہوتا ہے انسان, کہ یہ والے پھول وہ ہے ریڈ والے, جو کہ میں نے جب فرسٹ شو کیا تھا 2012 6 دسمبر کو, تو یہ تب کے پھول ہیں میرے ساتھ. اور جب بھی ہمارا سیٹ چینج ہوا ہے, آلموسٹ کوئی 20-30 مرتبہ چینج ہوا ہے سیٹ, کبھی نئے سیٹ ہوتے تھے, لیکن یہ پھول ہمارے ساتھ تھے. یہ کچھ یہاں لگے ہوئے ہیں, کچھ جہاں پہ میں نے جو مینیو کا بورڈ لگا ہوتا ہے وہاں پہ, اور کچھ پیچھے, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ان سے اتنی پیار اور لگن ہے. یہ دیکھیں, یہ ریڈ والے, یہ جیسے ہی سیٹ ہوتا ہے میں سیٹ والوں سے کہتی ہوں وہ ریڈ والے پھول تو نہیں گئے آگے پیچھے. اور یہ پرچم ناظرین, اس کو ہم نے, یہ والا پرچم ساتھ رہا ہے فار دا لانگسٹ ٹائم. جب شروع کیا تھا شو فرسٹ ٹائم, تو میں نے کہا تھا پرچم رکھیں گے, اور اوبیسلی ترانے سے ہماری شروعات ہوتی ہے, تو بہت اچھا لگتا ہے. اور آئی تھنک ٹرینڈ سیٹنگ میں ہم لوگوں کا جو چینل ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیے, مختلف یوتھ کے پروگرامز, مختلف شوز, مختلف جو پلیٹ فارم ایسا جس میں بہت سارے لوگ آئے, اور پھر اب دیکھیں وہ کہاں سے کہاں
سپر سٹارز بنے ہوئے ہیں جن میں عروہ حسین ہیں, ماورا حسین ہیں, یاسر حسین ہیں, ہاجرہ ہے, بہت سارے اس وقت ایکٹرز آپ لوگ جو مین اسٹریم سنیما کہہ رہے ہیں, مین اسٹریم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, وہ سارے ان کی شروعات K2 TV سے ہوئی. دیکھ لیں آپ کہ ایسے آلموسٹ کتنے سال ہو گئے ہیں, کیونکہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو K2 واز اونلی 2 years old. 3rd اینیورسری میں نے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کی تھی, 2 سال کا تھا اس وقت, 2 سال کا پیارا سا بچہ, اور اب ہو گیا ہے 12 سال کا. 12 سال کا ہو گیا, 11 سال کا, 11 سال کا بچہ ہے, 14 سال کا, سوری ناظرین, 11 سال مجھے ہو گئے, 14 سال. دیکھیے 14 سال ایسے گزرے, عجیب سا لگ رہا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشی الوینا بول رہی جی الوینا جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مشی بہت بہت شکریہ سوپ بنانے کا. تھینک یو. آپ اور زیادہ مزے کا بھی بنے گا. اور زیادہ شکریہ کہ کٹنگ بھی آپ نے خود ہی کی ہے. ہاں آج میں نے کہا تھوڑی بہت کٹنگ بھی کر لوں, سارا کچھ ڈالنے کے بعد. صرف گلداد بھائی نے شلجم اور جو پھول گوبھی ہے وہ کاٹ دی تھی. میرے پاس ساری سبزیاں, صرف ماڑو نہیں ہیں, اس لیے میں آج نہیں بنا رہی, کل نہیں انشاءاللہ بناؤں. اگر آپ کے پاس ساری سبزیاں کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم ماڑو آپ بنا لے. نوڈلز تو ہر ایک کے گھر میں ایک پیکٹ تو پڑا ہوتا ہے. گاجر بھی ہے, گوبھی بھی ہے, لیکن ماڑو نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ بنا لیں آج. اچھا. اب پھر آپ اگر دل ہو تو چکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں, وہ ابل جائیں گے ساتھ ہی. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, بڑا اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ گھر والوں کو پسند آئے گا. تھینک یو سو مچ. تو یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو مشی آپ جو شروع میں آپ نے چوری کر رہی تھی, لیکن وہ مؤنث مذکر کا فرق ہو گیا, وہ بھی نہیں ہے. پھر نمک ہے, پھر دماغ ہے, ان تینوں میں سے آپ دیکھو کیا تھی. نمک ہے, دماغ ہے اور چھری. جو آپ شروع میں کہہ رہی تھی نا, چھری کہاں چھری, میں نے سمجھا چھری ہے, چھری بیچاری فیمیل ہے, مؤنث مذکر ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پھر میں نے کہا یہ نہیں ہو, چھری نہیں ہو سکتی, نمک ہو سکتا ہے یا دماغ. ہاں کیونکہ ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے. چلے میں نے ہنٹ بھی دے دی. ہاں بالکل. تو آپ اور کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک. چلے ونڈرفل. بچوں کو بلاؤ نا, آپ کسی دن, ایک دن چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں. بچوں کو ہاں ویسے بلاتے ہیں بچوں کو, صرف بچے بیٹھے ہوئے ہوں, بچے ہی بیٹھے ہوں, بس بچے ہی بچے ہوں ادھر. بالکل ٹھیک ہے, گڈ آئیڈیا. انشاءاللہ ضرور المینا جی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ونس اگین بہت شکریہ. نہیں موسٹ ویلکم, اینی تھنگ فار یو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے. 41 اب چلتے ہیں, سجاد علی کا زبردست سا سانگ سنتے ہیں, اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ 2 بہت امیزنگ گیسٹ ہیں, جس میں ایک اسٹرالوجر ہے, یعنی وہ بتائیں گے, پریڈکشنز بھی پوچھیں گے ان سے 2024 کی, اور ایک ہوں گے ہمارے ساتھ یوگا ایکسپرٹ. سو جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ گئے ہیں. اس میں میں نے یہ سوپ ریڈی ہے, اس کے اندر میں نے کارن فلاور 2 ٹیبل سپون ڈال کے اس کو تھوڑا سا آپ نے تھک کر لینا ہے. یہ ہو گیا آلموسٹ, اور ہمارے دونوں مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. اس کو میں ابھی ساتھ ہی سرو بھی کر لیتے ہیں. سو سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں. ٹاپک آج کا جو ہے 2024 کی پریڈکشنز ہیں, ٹیرو کارڈز کے تھرو ہی کریں گی. بہت پہلے شو میں آئی تھیں اینڈ شی از لکنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ, ہیئر اسٹائل ڈفرینٹ ہو گیا. تو بڑا اچھا لگا ان سے, کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی. میرے ساتھ موجود ہے سپر ٹیلنٹڈ شبانہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے شبانہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک مشی, ہم آفٹر اے ڈیکیڈ مل رہے ہیں. ڈیکیڈ, آپ شروع میں جب شو ہوا تھا تب آئی تھی. تب آئی تھی, یس. اینڈ آئی ریممبر لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا آپ سے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو لو مائی سیلف انف, تو دوبارہ میں تب آؤں گی جب وہ والا ایریا ہیل ہو جائے, فیس ختم ہو جائے گا. ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ آئیں. دوسرے جو ناظرین میرے مہمان ہیں, میرا فیوریٹ جو کہیں گے ایکسرسائز ریجیمن ہے, اس میں پلاٹیز اور ایروبکس, یہ تو آپ سنتے ہی ہیں. میرا جو فیوریٹ ہے وہ ہے یوگا. تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست یوگا ایکسپرٹ موجود ہیں, اور آپ کو بریدنگ کے حوالے سے ان سے خوب ساری ڈفرینٹ, اتنی واسٹ فیلڈ ہے, ان دونوں کی اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی زبردست ٹیلنٹڈ یوگی باقر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر ہے. آپ کو یوگی کہوں کہ باقر کہوں؟ باقر, یوگی باقر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا پہلا پروگرام ہے, کیونکہ اس کے بعد ایک ڈیکیڈ لگ جائے گا دوبارہ بلانے کے لیے, اس لیے میں
प्लीज इसको जरा जल्दी जल्दी कर लीजिएगा. नहीं नहीं इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर. तो इस पे एक और शो इंशाल्लाह करेंगे जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन जो है. डिमॉन्स्ट्रेशन एग्जैक्टली. मैट हमारे पास नहीं है, वरना मैं कुछ जो आसन्स जो हैं उनको परफॉर्म भी कर लेता. जब ब्रीदिंग होती है लोग समझते हैं कि इट्स अ वेट लॉस तो लॉन्ग टर्म में होता है, बाई लेकिन प्रोडक्ट इसका एक ना छोटा सा एक पार्ट है. बिल्कुल. तो बाकी तो ये पूरी जिंदगी गुजारने का एक तरीकेकार है. तरीक़ेकार. तो इसके अंदर तो आपका खाना भी है, फूड और न्यूट्रिएंट भी है, उसकी पहचान भी है. फिर पोजेज हैं, आसन्स हैं, और फिर ब्रीदिंग भी है. अच्छा, फिर आपके रिश्तों के दरमियान में ताल्लुक भी है कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है आपने, अपनी फैमिली को कैसे रखना है, देना कैसे है, सदका खैरात, ये सारे जो है ना वे ऑफ लाइफ जो है ना पूरा एक रोल मॉडल है इसके अंदर, योगा लाइफ के अंदर. बिल्कुल नाज़रीन, योगा एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि आपको यंग तो रखता है, आपकी बॉडी को खूबसूरत बनाता है, और आपका ऑब्वियसली इन दी एंड वेट लॉस भी है, लेकिन इट्स अ होल लाइफस्टाइल. ये कहते हैं ना माइंड बॉडी एंड सोल जी सारों को मिक्स, उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, उनको सबको जो है ना एक पेज पे ले आते हैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो नाज़रीन, इन दोनों से बातचीत तो नहीं है, हमारा सूप रेडी है. इसको अब मैं हमारे पास सूप बोल जो है वो इसलिए मैं उसमें नहीं डाल रही क्योंकि फिर नज़र नहीं आएगा. ये मैं साथ साथ निकालती हूँ, और हम जो है शबाना से 2024 आने वाला है 4 से 5 दिन में. प्रिडिक्शंस के हवाले से तो मैं पूछूंगी, टैरो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता हो कि प्रिडिक्शंस, आप कार्ड्स, ये जो सेट ऑफ कार्ड्स है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? बेसिकली टैरो कार्ड्स की जो एक तरह से स्टोरी होती है इसके ऊपर जी. जो तस्वीरें बनी हुई हैं इसके ऊपर आप देख सकते हैं, तो दे टेल अ स्टोरी. अच्छा, अब टैरो कार्ड्स का ये होता है कि जिसके लिए भी आपको रीडिंग करनी है, पहले तो टैरो कार्ड्स का रीडर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. ओके. और जिसकी इंटेंशन से, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको जहन में रखते हुए मिशी के लिए किसी एक पर्टिकुलर किसी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, उसमें लेट से हम कोई जो कार्ड्स खोलेंगे तो वो एक स्टोरी सुनाते हैं आपके बारे में, उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं. तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए रीडर जो रीड कर रहा है उसका इंट्यूटिवली, एनर्जेटिकली उसके साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है. तो वो इंटरप्रिटेशन हो जाती है. ओके, बेसिकली. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अब 2023 एंड हो रहा है, बिल्कुल, तो ये जो 4-5 दिन है, इनकी प्रिडिक्शन तो नहीं हो सकती कि हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो इनकी सकती है. पहले आप अगर करके, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाह रही हैं? ओवरऑल वर्ल्ड इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं. ओके, ओवरऑल एनर्जी की फोरकास्ट हो सकती है. एनर्जी फोरकास्ट, बिल्कुल, ताकि उसके बाद फिर हम 24 से स्टार्ट करें. बिल्कुल ठीक है. इसका देखते हैं कि ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी इस दौरान. और नाज़रीन, आपका कोई सवाल है तो दोनों मेरे मेहमान जो हैं आज बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ को चेंज करने में, तो आप लोग सवाल भी कर सकते हैं और कॉल करके इनसे अपना कोई सवाल पूछ भी सकते हैं. 051-410-2357 पे कार्ड्स निकल आए हैं अभी. आप अच्छा, इसमें टोटल कितने होते हैं? बेसिकली टोटल 78 होते हैं. ओके. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से. ओके. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आ रहा है. बेसिकली देखिए, ये वाला 23 बहुत से लोगों के लिए डिफिकल्ट साल रहा है जी. तो उसमें जैसे जो टाइम अभी राइट नाउ हम अपने बहुत सारे फेयर्स और बहुत सारे जो हमारे सबकॉन्शियस में जितने भी फेयर्स थे वो हमारे स्पेशली दिसंबर के मंथ में काफी हाईलाइट हुए. ओके. और जिन लोगों ने तो डील कर लिया अपने फेयर्स के साथ और उनको रिलीज कर सके हैं, उनके लिए तो काफी एक गुड न्यूज है कि एक स्टेबिलिटी का टाइम है. ये स्टेबिलिटी एक शुरू हो जाएगी. ठीक है. लेकिन मुझे फेयर का एलिमेंट सबसे ज्यादा इसमें नजर आ रहा है. फियर का बेसिकली फेयर्स जो होते हैं वो उसमें आप इनसिक्योरिटीज आपके किसी भी किस्म के नेगेटिव इमोशंस, पेन, रिग्रेट, शेम, ये सब फेयर की कैटेगरी में आते हैं. ओके. सो अगर किसी भी किस्म की कोई चीज नेगेटिव इमोशंस आपके सरफेस पे आए हैं पिछले दिनों में, स्पेशली दिसंबर के मंथ में, ठीक है, एंड यू आर एबल टू फेस देम एंड रिलीज देम फ्रॉम योर सिस्टम, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज ये है कि आगे बहुत ये वाले जो चंद दिन है बड़े सुकून से भी गुजरेंगे
اور رادر کوئی نئی اپرچونٹیز آنے کے چانسز ہیں, کیونکہ ایک بڑا آپ نے واسٹ سا کوشچن کیا کہ سب کے لیے, سو سب کے لیے جو انرجی ہے وہ دیٹس ٹو ہیوج ٹو ڈسکرائب, بٹ اوور آل یہ پازیٹیو ٹائم نظر آ رہا ہے مجھے, کیونکہ جو لوگ اپسیٹ رہے ہیں پورا ڈسمبر کا منتھ, کوئی ہیلتھ کے ایشوز رہے ہیں یا پھر کوئی فائنینشیل ایشوز رہے ہیں ان کو, اور انسیکیورٹیز رہی ہیں اور اس کے ساتھ وہ ڈیل کرتے آئے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو ریسیو سم گڈ نیوز. ہیلتھ وائز بھی کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے, اور جنرلی ایک جوائے والا ایلیمنٹ مجھے نظر آ رہا ہے. اوکے, زبردست زبردست ناظرین, تو اس لیے یہ کافی اچھی نیوز ہے. اچھی نیوز بھی ہے, اور تھوڑا سا جن کے لیے بری ہے, اب کیا کریں, دنیا میں حالات ہی ایسے ہوتے جا رہے ہیں جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اٹس لائک اے ہول chaotic سچویشن ہے ابھی, تو ہوپ فار دا بیسٹ والی بات ہے, نیور لوز ہوپ. سو آج کی جو ریسیپی ہے ترا ناظرین ریڈی ہو چکی ہے, آپ دیکھ لیں, میں اس کا نمک بھی چیک کر لوں. انڈے جو ہیں وہ آپ بوائل کر کے اس کے اوپر سرو کر سکتے ہیں, اور میں اس کے اوپر صرف یہ جو تام مسالے کا بہت شکریہ فار اسپانسرنگ آور کوکنگ سیگمنٹ, اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو کالی مرچ ہے ان کی, یہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی اسپرنکل کر رہی ہوں, اور آپ مزے لے کے سردیوں کا سوپ جو ہے وہ انجوائے کریں, اور چیک بھی کر لیتے ہیں کیسا اس کا ذائقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ 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 واہ, نمک کم ہے ناظرین ایز یوزول, وہ میں اوپر سے اس میں ڈال دیتی ہوں, نمک تھوڑا سا کم ہے. جی یوگی باقر, نمک جو ہے وہ زندگی میں اچھا ہے, یوگا میں نمک کا کچھ لینا دینا ہے اگر آپ سے پوچھوں میں تو؟ نہیں, پرٹیکولرلی نمک کا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ نمک ویسے روٹین میں ہمیں اپنی لائف میں جو ہے نا وہ ضروری استعمال کرنا چاہیے. میلز میں تو زیادہ تر رہتا ہے, خواتین میں یہ ہے کہ یہ واٹر کو ریٹین کرتا ہے, واٹر ریٹینشن کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو کم کروایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اگر نمک ہم کم کر لیں, اور کئی سال تک کم نمک کھاتے ہیں کہ واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے. جم میں بھی لوگ ایسی طرح کر رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ کے الیکٹرولائٹس جو ہے نا وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں. جب الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کا کوئی چیز بھی نا, کوئی آرگن جو ہے نا ٹھیک طرح کام نہیں کر سکتا. اسپیشلی تو دماغ تو آپ کو ویسے بھی خراب ہے, وہ اور مزید خراب ہو جاتا ہے. سچی بات ہے, آپ اس کو الیکٹرولائٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے آپ کا یہ کہ آپ نمک بھی ضرور استعمال کریں, لیکن وائٹ والا نمک نہیں استعمال کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا ہمارا اپنا فیبرا کا جو ہمالین پنک سالٹ ہے وہ بیسٹ ہے, اس سے اچھا دنیا میں تو کوئی سالٹ ہے ہی نہیں ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو سارا جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, کسی اور ملک کے نام سے ہوتا ہے. تو ابھی پچھلے 2-1 سالوں میں اس میں کافی پروڈکشن آئی ہے, اور پاکستان سے کافی سارے انٹرپرینورز نے جو ہے نا وہ اس کو بیچنا شروع کیا ہے امیزون پہ اور مختلف مارکیٹس کے جو ہے. تو یہ نمک پنک والا تو ہمارے لیے نعمت ہے, اور اس کو ضرور استعمال کریں, کیونکہ وہ صرف سالٹ نہیں ہے, اس کے اندر آئنس نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے نا منرلز بھی ہیں, منرلز بھی ہیں جو کہ وائٹ سالٹ کے اندر نہیں ہوتے ہیں. ناظرین ہر کچھ ختم نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا تھوڑا آپ کی باڈی کے لیے ہر کچھ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. سو اگر میں پوچھوں کہ یوگا کے بارے میں تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن جو ہے, جتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں جی ویٹ لاس بس کرنا ہے, اس کے لیے آپ یوگا کریں, لیکن باڈی اسٹریچنگ, بریدنگ, یہ ساری جب ملتی ہیں تو آپ کا پوری اوور آل باڈی یا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے. تو تھوڑا سا یوگا کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کو اور زیادہ نالج ہو یوگا کے بارے میں. بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے, تو اس میں سے مختلف ڈاٹس ہیں, تو میں اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی ایک پوائنٹ کو اگر لے لوں, ویٹ لاس کو لے لیتے ہیں, پھر مائنڈ والے کو بعد میں لے لیں کیونکہ وہ بھی بہت بڑی ایک چیز ہے. تو ویٹ لاس دیکھیں, ویٹ لاس آپ کا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کم کھاتے ہیں اور آپ ایکزرشن زیادہ کرتے ہیں. تو آپ کی باڈی کو جتنی جو چیز چاہیے اتنی آپ نہیں کھا رہے ہوتے, اس سے کم کھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ آسان الفاظ میں یہ نے آپ کو بتا دیا. اب ذرا ٹیکنیکل طریقے سے بتا دیتا ہوں. کیلری ڈیفیسٹ ایک فینومنا ہے کہ آپ کی جتنی کیلریز ریکوائرڈ ہیں آپ کی باڈی کو, آپ اس کو لیس کر دیتے ہیں فوڈ کے تھرو, یا پھر آپ ایکسرسائز کے تھرو ان کو برن کر دیتے ہیں. تو 2 ہی طریقے ہیں کیلریز کو کم کرنے کا, یا کھانے میں کم کر لیں یا پھر بہت زیادہ ایکسرسائز کر لیں. تو اب وہ ایکسرسائز آپ کی رننگ ہو سکتی ہے, سوئمنگ, جم اور یوگا ہو سکتی ہے. اچھا, یوگا سے آپ کیسے ویٹ کم کریں گے, کیلری کیسے ڈیفیسٹ کریں گے؟ کیونکہ باقی رننگ میں اور جم میں تو آپ وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں اور رننگ کر رہے ہوتے ہیں, سویٹنگ ہوتی ہے, کافی ایکزرشن ہو جاتی ہے.
تو یوگا میں کیا ہوتا ہے, تو یوگا میں آپ پوزز کو اگر صحیح طریقے سے یوگا کر رہے ہیں, ٹریڈیشنل طریقے سے یوگا کی بات کر رہا ہوں, جو ابھی ہم یوٹیوب پہ اور ویسٹرنائز یوگا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں جلدی جلدی موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا, میں ٹریڈیشنل یوگا کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں آپ ایک پوسچر کو کافی دیر تک ہولڈ کرتے ہیں, تو ہولڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ مسلز جو ہیں اس میں ٹیئر اینڈ ویئر والی سین ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی کیلری ڈیفیسٹ ہو جاتی ہے. اور ویسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یوگی جو نا کوئی جمپس اور اس طرح کی ایکروبیٹ اور ایکسرسائزز وغیرہ نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ بیچارے جو ہے نا, ایک آپ دیکھیں بابا یوگی بابا ہوتے ہیں, وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں پتلے سے, اور وہ خاموشی کے ساتھ یوں کر کے بریدنگ اور پرانایام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بالکل سکڑے سے ہوتے ہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے, ایک تو وہ اپنی کھانے میں سادگی سے سادہ کھانا کھاتے ہیں, آئل وغیرہ اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں, اور دوسرا پرانایام جو ہے نا وہ پرفارم کرتے ہیں. پرانایام بریدنگ ٹیکنیکس ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا وہ والا سوئچ جو آپ کے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے فیٹ برننگ کے لیے, اور آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ایبزارب کر لے, اس کو ڈائجسٹ کرے پھر ایبزارب کرے, وہ میٹابولک سوئچ ہے. میٹابولک آپ کے یہاں پہ ہوتا ہے, اور گلے کے اندر یہاں پہ اس جگہ پہ ہوتا ہے, لیفٹ اینڈ رائٹ پہ ہوتا ہے آپ کی جو ونڈ پائپ ہے. تو اس سے آپ اس کو ایکٹیویٹ کرواتے ہیں, بھاگ دوڑ کے نہیں, مشقت کر کے نہیں, بیٹھ کے سکون کے ساتھ, اپنے اطمینان کے ساتھ, بریدنگ کے ساتھ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو میٹابولک ریٹ ہے وہ ایک دم انکریز ہو جاتا ہے, اور آپ خود پتلے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ایک یہاں پہ ایک آپ میں بھی کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو سینٹر پوائنٹ. جی جی, یہ سینٹر پوائنٹ ہے, میں اس کو بھی کر کے بھی بتاتا ہوں. یہاں پہ ہمارا ایک لاک بھی ہوتا ہے جلندھر بند, تو خیر میں اس پہ اچھا یہ دیکھیں, ہم بریدنگ ناک سے لیں گے اور ناک ہی سے ایکزیل کریں گے, منہ کا استعمال ابھی نہیں کریں گے, بالکل جیسے رات کو سوتے ہوئے کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم بریدنگ کریں گے, انہیل کریں گے, تو ہماری بیلی جو ہے نا وہ پھول کے باہر آ جائے گی. جیسے غبارے میں ہوا بھریں گے, ظاہری بات ہے ہم آکسیجن اندر لے کے جا رہے ہیں, برتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ آکسیجن ایبزارب ہو سکے باڈی کے اندر, تو اس نے پھول جانا ہے. اور جب ہم ایکزیل کریں گے تو اس کو ٹک ان اندر جا کے کرنا ہے, تاکہ جب میں اس کو دباؤں تو یہ ایکزیل ہو جائے. اچھا سوری, آپ کی بات قطع کلامی کی معافی, یہ جو ٹیکنیک ہے نا کہ جب آپ اندر سانس لیں تو پیٹ باہر آنا چاہیے, جی, اور جب آپ ایکزیل کریں یعنی سانس باہر نکالے تو پیٹ اندر جانا چاہیے. لوگ جنرلی یہ کرتے ہیں کہ جب سانس اندر لیتے ہیں تو پیٹ اندر جاتا ہے, اور جب سانس نکالتے تو پیٹ باہر آتا ہے. یہ آپ کو کرنے میں تھوڑی سی ان کو شروع میں دقت, لیکن ایک دفعہ آپ کر لیں تو آپ کو مائنڈ اور وہ میچ کرتا ہے, آپ کو جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے. نارملی آپ کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط سانس لے رہے ہیں. جیسے ابھی مشین نے بتایا کہ جب ہم انہیل کرتے ہیں تو بیلی کو بھی ساتھ ٹک ان کر لیتے ہیں, تو جب آپ کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے اور تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں ایک دو سیشن کے بعد, تو پھر آپ کانشیسلی جو ہے نا اس کو کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیل کروں گا تو ہاں پیٹ باہر نکالنا ہے. اور یوگا ویسے بھی مائنڈفل موومنٹ اور ایکٹیویٹی کا نام ہے. جیسے باقی جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں وہ آپ آنکھیں بند کر کے جمپ لگا رہے ہوتے ہیں, میں کارڈیو کی بات کر رہا ہوں, ہٹ کی بات کر رہا ہوں, میں جم کی بھی بات کر لیتا ہوں, وہاں پہ آپ مائنڈ تو نہیں لگا رہے, مسل کا یوز ضرور کر, لیکن یوگ کے اندر آپ نے نا جو موومنٹ کرنی ہے وہ پہلے برین سے سٹارٹ ہوگی, اس کے بعد اس نے نا مسل کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور اس نے کہنا ہے کہ اس کو کوئی میسج دینا ہے, تو مسل نے پھر کام کرنا ہے. تو آپ نے خود نہیں. اچھا میں بریدنگ کی طرف واپس جاتا ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. ہاں جی, بریدنگ ہم جا رہے ہیں, ایک ہی بریدنگ ہے, اور یہ بریدنگ ایسی ہے کہ آپ کے اندر سے نا آگ لگا دیتی ہے, آگ بڑکا دیتی ہے, تو جس سے آپ کی کیلریز کو برن ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھا یہ ہم ناک سے سانس لیں گے نمبر 1, اور ناک سے ایکزیل کریں گے. نمبر 2 انہیل پہ جو ہے نا بیلی باہر آئے گی, ڈیفلیٹ ہو جائے گی, انفلیٹ ہو جائے گی, اندر چلی جائے گی, یہ نمبر 2 ہو جائے گا. تیسرے نمبر تھوڑا سا مشکل ہے, اس کو کوشش کریں گے آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیے گا, کہ گلے سے نا ہم نے نا ساؤنڈ نکالنی ہے, کوبرا لائک ساؤنڈ یا اوشن لائک ساؤنڈ, ٹھیک ہے. تو وہ میں کر کے دیکھا, ہم ناک سے سانس لیں گے 5 سیکنڈ تک انہیل کریں گے, 5 تک ایکزیل کریں گے. ایک سیکنڈ ہولڈ کیا, اب ایکزیل, گلے سے آواز بھی اوشن لائک. ایکزیل. اوشن آنے میں ٹائم لگ گیا. یہ آپ کی جو وینڈ پائپ ہے نا, اس کو آپ نے نا جو سرکمفرنس ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے. منہ آپ کو اتنا ہی ہے, اس سے آکسیجن بریتھ اتنی آ رہی ہے,
یہاں سے وہ کلوز ہو رہی ہے تو جس سے یہ ساؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے, اور اس ساؤنڈ کو کریٹ کرنے سے اور یہ اس کے کلوز ہونے سے جو اس کے بعد والے جسم کے اندر جو افیکٹ پیدا ہو رہے ہیں وہ وہی والے افیکٹ ہیں جسے آپ کا میٹابولک جو ہے نا انکریز ہوتا ہے. تو یہ کتنے دیر تک کرنا ہے؟ یہ دیکھیں جب ہم یوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی بریدنگ کے ساتھ کرتے ہیں. اگر میں 1 گھنٹہ سیشن کر رہا ہوں یا 40 منٹ تو میں نے بریدنگ یہی کرنی ہے. اس کے بعد پھر میں نارمل بریدنگ, میں نے 10 منٹ یوگا کیا ہے بٹ آپ یہی کریں گے. یوگا کے اندر یہی بریدنگ, اس کا اجائی بریدنگ نام ہے اس کا. آپ اس کو اجائی بریدنگ آپ اس کو سرچ کر سکتی ہیں. اور باقی جو نارمل بریدنگ ہے, نارمل بریدنگ میں آپ سانس کی آواز نہیں نکالیں گے لیکن سانس ناک سے ہی لیں گے, ناک سے ہی چھوڑیں گے. وہ ہماری نارمل بریدنگ وہ ہے, یوگک بریتھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ریسٹ کیے اور میں بول رہا ہوں ٹیچر ایز اے ٹیچر اور میرے اسٹوڈنٹ سامنے کھڑے ہیں اور وہ سن رہے ہیں تو اس وقت آپ نے ناک سے سانس لینا ہے. نارمل بریدنگ ہے, یہ نارمل بریدنگ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ پرانایام کرتے ہوئے, جو بھی سن سیلوٹیشن کرتے ہوئے یہ والی بریدنگ کریں, اجائی بریدنگ. اس سے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے نا وہ ساؤنڈ سیلوٹیشن کرتے ہوئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ہاں سن سیلوٹیشن یہ ساؤنڈ مسٹ ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ابھی آج کل ہم ویسٹرنائز یوگا دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, تو یہ والی ڈیٹیل چیزیں نہیں آتی. میں آپ کو ٹریڈیشنل یوگا کا بتا رہا ہوں جو کہ بائی بکس جو ہے جن کو آپ پڑھ کے اور دیکھ کے اور پریکٹس کر کے, کچھ 1-2 لوگ ہیں گرو جو کہ جن کو آپ فالو کرتے ہیں اور ان کی ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹریڈیشنل یوگا کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں ایک بڑا موٹا سا نام ہے اشٹنگا یوگا. تو میں اشٹنگا یوگا کا فالوور ہوں اور انہی گرو کو فالو کر کے اور انہی کی اس میں بھی 3-4 قسمیں ہیں. ہاتھا یوگا, اشٹنگا یوگا, لیکن اشٹنگا ایک ہی ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک ہے. مشی اگر آپ یو ایس میں ہیں یا آپ ایشیا میں یا جاپان میں ہیں یا آپ سعودی عربیہ میں ہیں تو آپ ایک ہی طرح کا یوگا کریں گے, اتنے ہی منٹ کریں گے. آپ کے دیکھنا کہ جو کاؤنٹنگ ہے وہ بھی ایک جگہ پہ ہوگی. اس کو ہم درشتی کہتے ہیں, آئی گیزنگ کو. یہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہے کہ میں نے اس پوز کے اندر کس طرح دیکھنا ہے. تو یہ ساری دنیا میں ایک طرح کا ہوگا, سانس ایک طرح کا ہوگا. باقی کسی یوگا کی اس میں ایسا نہیں ہے. باقی سب ٹیچرز نے اپنے ملک کے حساب سے خود کیا موڈیفائی. ہاتھا یوگا میں 10,000 اقسام ہیں, پاور یوگا میں بہت زیادہ اقسام ہے, زن یوگا میں ہے, لیکن اشٹنگا ایک ہے. وہ ایک ہی ٹیچر کو فالو کرتے ہیں اور اسی طریقے سے سانس لیتے ہیں. اچھا اس کے سٹیپ بھی ویسے ہی ہیں. ہم اس میں سے اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے جو پہلے نمبر پہ کرنا ہے اور جو آخری نمبر پہ کرنا ہے وہ میں نے ویسے ہی کرنا ہے کہ جیسے وہ اشٹنگا کے اندر ٹیچنگ میں اندر. اوکے ونڈرفل. دونوں مہمانوں کی اجازت سے ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم مشی خان, کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کیا حال ہے نازیہ آپ کا؟ فیصل آباد سے بول رہی ہیں؟ ہاں جی, میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ بتا کرتی ہوں کہ آپ سے بات ہو گئی. جی جی, تھینک یو. میں پچھلے 3 مہینے سے کر رہی ہوں آپ کو کال, لیکن ملی نہیں تھی. چلیں شکر ہے مل گئی. تو کیسی ہیں آپ؟ کوئی سوال آج کے مہمانوں سے؟ سوال تو کوئی بھی نہیں ہے, لائٹ ہماری بند ہوئی ہے. اوہو, لائٹیں آج کل پھر جا رہی ہیں. بس وہ آپ سے ہی بات کرنی تھی. جی جی, تو آپ کو ریکویسٹ بھی کرنی تھی. تھینک یو. کیا فرمائش کرنی ہے ریسیپی کی؟ نہیں, ریسیپی کی فرمائش نہیں کرنی, بس آپ نا مجھے ایک دفعہ بیک کال کر لیں. بیک کال کر لوں؟ ڈسکس کرنا ہے. بیک کال بیک. ہاں جی, آپ اپنے نمبر سے کیجیے گا, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. میں اپنے نمبر سے کروں؟ ویسے پوچھی ہوئے کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی, کوئی مسئلہ ہے. مسئلے بہت ہیں آج کل. ویسے چلیں آپ اپنا نمبر ہمارے MCR میں لکھوا دیں, انشاءاللہ میں آپ کو کرتی ہوں کال پھر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کال بیک کال کروں گی تو پھر تو مسئلہ ہوگا, میرے لیے مسئلہ ہوگا. بٹ یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے دونوں مہمانوں سے سوال بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو اشٹنگا یوگا. اچھا, اس میں آپ بھی کرتی ہیں مجھے لگ رہا ہے بھائی. شبانہ بھی پیچھے نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں اب فیلڈ ملتی جلتی ہے نا ہماری, کیونکہ دیکھیں بات ہے کہ میں ہیلنگ کا کام کرتی ہوں تو اس میں یوگا ایک واحد چیز ہے جو کہ موسٹ افیکٹو ہے. میڈیٹیشن میں آپ کو بریدنگ بھی کرنی ہوتی ہے, بلکہ فار ایگزامپل یہ سٹریس کے لیے کافی بریدنگ کی جو ہیں یوگا سے ہی لی ہوئی ہیں نا, جو میڈیٹیشنز جو میں کرواتی ہوں. ونڈرفل. ناظرین, آپ کا یوگا کے حوالے سے یا ٹیرو کارڈز کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ مجھے آج پتہ نہیں میں نے کیوں پہن لیا, میرے خیال میں ایسے کر لیتی ہوں اس کو. گلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ گلے میں کوئی اب زیادہ پیاری لگ رہی ہیں ہے نا. ہاں, یہ یوگا آسن کے لیے صحیح ہے. بالکل. اچھا, کمنگ بیک ٹو 2024 کی پریڈکشن. اب یہ کہ کیا
प्रिडिक्शन अपने- सबसे अपनी पहली तो पूछ ये है लो। कि आपका सूप बहुत मजे का लग अच्छा, रहा है please, आई जस्ट योगी वांट टू बाकी- ट्राई इट कि मैंने अभी सुना था कि ये गले के लिए भी कुछ इसमें आपने इंग्रेडिएंट्स डाले, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव माय थ्रोट। मैंने आई होप आपके लिए चिली सॉस ज्यादा नहीं डाल दिया। काफी अच्छा है ये, अच्छा है, वेरी नाइस मिशी। थैंक यू यार। योगी बाकी ज्यादा मिर्चें तो नहीं है? हैं मिर्चें काफी ज्यादा है। अच्छा, क्या But it's nice. थैंक यू, थैंक यू। Seriously. अच्छा, मैं ये खत्म करके जाऊंगी। 2024 की प्रिडिक्शन अपने बारे में Let's पूछ see. लो। अपने बारे में पूछो नाज़रीन अपने बारे में जरा, पूछ लेते हैं। सब्जेक्ट थोड़ा सा यू नो Narrow हो जाए ना। एरिया नैरा हो जाए, मतलब अच्छा, मेरे लिए 2024 कैसा रहेगा? बिल्कुल चेक करते हैं। कैसा रहेगा बताएं। बाकिर के लिए भी चेक करते हैं, योगा इनका योगा के लिए कैसा रहेगा। योगा के लिए करना है, हाँ ठीक है। नहीं वैसे पैसों के लिए करें, छोड़ें योगा के लिए। पैसों के लिए Most important. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल मुझसे जो लोग पूछते हैं क्वेश्चन, वो सिर्फ पैसों का पूछते पैसा हैं। कब आएगा? शबाना पैसा खुल के बात करनी चाहिए। खुल के करनी चाहिए ऑफ कोर्स। हाँ, योगा तो देखिए कभी भी उसका फ्यूचर हमेशा अच्छा ही रहेगा योगा का। हाँ, माशाल्लाह। लोगों को बहुत सख्त जरूरत है योगा की। मिशी का हम जनरल चेक करें कि ओवरऑल जनरल एनालिसिस फॉर 2024 24 कैसा रहेगा। हाँ, मेरे से ज्यादा लोगों को वो होगी कि अच्छा क्या होगा। अच्छा मिशी, कुछ तो चीजें ऐसी आ रही हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, बाद में बता दूंगी। ओके। बट कोई हेल्थ का इशू कोई रहा है छोटा मोटा, वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है आपका स्टार्ट में, विद इन दिस न्यू ईयर इंशाल्लाह। कुछ चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं। कोई ऐसे लोग आपकी जिंदगी में से जिनके साथ कोई कभी एक हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं था, कोई एक होता है ना किटपिट रहती है, कोई मेंटल स्ट्रेस उनके साथ एसोसिएटेड रहा है, ऐसे लोगों को, और फिर आपने कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में से शेड भी किया जो पिछले 1-2 साल समझ लें, इंक्लूडिंग दिस ईयर। सो वो एक तरह से वो एनर्जी क्लियर हो रही है, चाहे वो किसी भी किस्म का इफेक्ट कहीं से आ रहा था जो कि नेगेटिव था, वो सब क्लियर हो रहा है। काम के हवाले से आपके सक्सेस आ रहा है, मजीद इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रही थी, कोई पेंडिंग थी चीज, तो वो चीज होती हुई नजर आ रही है आपकी इस साल में। कोई घर के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, यू विल बी एबल टू डू दैट। आपके फाइनेंशियल गोल्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। कहीं से कोई काम का ऐसा ऑप्शन आ रहा है आपका जहां से आपका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। कुछ ऐसे लोग जो जिनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा हो, अच्छी एक एक क्या उसे कहना चाहिए, ब्यूटीफुल किस्म की कोई फ्रेंडशिप रही हो, और वो किसी वजह से बीच में डिस्टेंस आ गया, तो कुछ ऐसे लोग भी रिकनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो साल के शुरू में पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे से ज्यादा मेरे कैमरा टीम खुश हो रही है। दे आर वेरी हैप्पी वैसे। हाउ स्वीट। आखिर गुस्सा उन्हीं पे निकलता होगा ना। सही बात है। उनमें अच्छी बात है, हालात अच्छे हों तो हम भी पुरसकून रहेंगे। अच्छा, आपके सीनियर्स की तरफ से काफी आपको सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर कोई लैक कर रही थी सपोर्ट तो वो भी आ रही है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू इंशाल्लाह। और मुझे लग रहा है कोई ऐसा कोई प्रेशर भी सर से उतर रहा है जो कि आपको पिछले इस साल में खासतौर पर 23 में रहा है। कोई कुछ था जो दिमाग पे जिसने एक प्रेशर डाला हुआ था, कोई सिचुएशन थी, वो भी मुझे लग रहा है कि काफी हद तक वो भी कंट्रोल में आ जाएगी, रिजॉल्व, चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। मिशी, स्टे इन टच विद मी क्योंकि अच्छे टाइम आ रहे हैं तुम्हारे। प्रोग्राम के बाद आपने कहा कुछ और भी बताएं। हाँ, वो कुछ और बता दूंगी, एक दो बातें अच्छी चीजें। यस गॉड डजन इसी बहाने मूडी कुछ और पूछते हैं, कुछ और पूछना चाह रहे हो पर्टिकुलरली समथिंग, पर्टिकुलरली ये लोग मुस्कुरा क्यों रहे इतना, सब लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, और बड़े मिस्टीरियस किस्म की स्माइल है, जस्ट लुक एट देम। सो अच्छा, ओके, करियर के बारे में। करियर का तो आ रहा है ना मिशी, बट अच्छा जा रहा है, बहुत मुझे अच्छा चाहिए स्मूथ चलता रहे, कोई ये ना हो कि ज्यादा हो कम हो, स्मूथ चलता रहे। ज्यादा कम की नहीं बात, एलिवेट कर रही हो तुम, बेहतरी आ रही है करियर में। यस इंशाल्लाह। ठीक है, फिर भी एक दफा और पूछ लेते हैं। एक दफा और आए नाज़रीन कार्ड। अच्छा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आप साइन करती हुई नजर आ रही हैं, और कोई नया काम ऑफर हो रहा है, कोई आई है न्यूज? नहीं जिसमें आ रहा है कोई चीज जो कोई है कहीं होराइजन पे, समथिंग न्यू।
اور جو آپ کا جو ابھی کام آپ کر رہی ہیں نا اس میں اسٹیبلٹی ہے. یہ جو کوشچن پوچھ رہے ہو نا کہ اسموتھ چلنا چاہیے, ناٹ اونلی اسموتھ, اٹس اسٹیبل. اور اس میں آپ کی جو ایک جگہ بن چکی ہے, یو آر دیئر. Yes, that is the K2. Yeah. K2. بٹ نیو کانٹریکٹ بھی آ رہا ہے. K2 کے ساتھ تو نہیں رینیو کرنا کانٹریکٹ؟ کرنا ہے, وہ کرتے ہی نہیں ہے, وہ خود بخود ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہی نہیں رہتا. میں خیال ہاں مجھے ہیومن ریسورس میں جب بلاتے ہیں میں کہتی ہوں اچھا پتہ نہیں خیریت ہے, تو کہیں وہ آپ کا, میں نے کہا وہ اچھا کانٹریکٹ بھی ہے نا. مجھے تو کرتی جا رہی ہوتی کرتی, مجھے آلموسٹ یہ 12th ایئر اسٹارٹ ہونے والا ہے, ہو چکا ہے ابھی دسمبر. اچھا ماشاءاللہ, دیٹس ونڈرفل. ونڈرفل. تو اگلا سال مزید بہتر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو شبانہ نے بڑی زبردست باتیں بتائی. یوگی باقر آپ کے ساتھ بھی ہماری گپ شپ ہے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. فیبری 2024 بس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم نے ایک بہت ہی زبردست جوک جو ہے وہ شکر ہے آن ایئر ہم نے نہیں کریک کیا. تو ویلکم بیک. اس وقت یوگی باقر میرے ساتھ موجود ہے, یوگا ایکسپرٹ, اور ساتھ میں شبانہ علی جو کہ ہیں ٹیرو کارڈ ایکسپرٹ اینڈ بتاتی ہیں, اور بڑا اچھی ڈیمینر ہے ان کا, ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے. اور بالکل چینج آپ کا ہیئر اسٹائل ہے نا ماشاءاللہ. چینج ہو گیا نا نشی. ہم لوگ ملے بھی تو ایک کیا 10 سال کے بعد ہے, 11 سال کے بعد. کس ایئر میں آئی تھی میرے شو پہ؟ پھر ہم نے 2012 یا 13 کی بات ہے. اور وہ پرانے والے پہ نا وہاں پہ. اوکے, وہ دیٹ از G64 والے میں. ایگزیکٹلی. اوکے. یوگی باقر آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے؟ آپ ایک تو اپنا سوشل میڈیا بھی بتا دیں, if somebody wants to contact you for yoga. یوگی باقر میرا جو ہے وہ ہیش ٹیگ ہے, اور یہ یوٹیوب پہ بھی ہے, انسٹا پہ بھی ہے, میری اپنی ویب سائٹ ہے yogibaker.com کے نام سے, فیس بک پہ بھی ہے. تو آپ بس گوگل کر لیں یوگی باقر, تو آپ کو کافی ساری ویڈیوز, کافی ساری چیزیں جو ہے وہ انفارمیشنز مل جائیں گی, جو ابھی میں نے جن کا ذکر کیا ہے. کیونکہ میرا ایک خاص یہی والا ایریا ہے, میں پوری یوگا کو کور نہیں کرتا, پوری ہیلتھ انڈسٹری کو بھی ایک چھوٹا سا میرا پارٹ ہے. اشٹنگا کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی, آسان اردو میں, ہندی کی بجائے اور انگلش کی بجائے, اور پنجابی میں, اردو میں, آسان الفاظ میں. میں نے بہت زیادہ وہ والی کور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ جو ایک مڈل یا اپر مڈل کلاس یا ہائی کلاس کے لیے ہو, کیونکہ ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ دیہی علاقوں سے ہے 70%. تو وہاں پہ جو زبان سمجھی جاتی ہے, کامن ہماری اردو سمجھی جاتی ہے, تو پھر میں آسان اردو میں یا پنجابی میں یا ہندکوں میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ والے میں الفاظ جو ہے نا کرتا ہوں. ابھی ہم نے فوڈ کی بات نہیں کی, فوڈ پہ جب بات کریں گے تو پھر فوڈ کے لیے بڑے ضروری ہوتا ہے کہ انگلش والی چیزوں کو کنورٹ کر کے اردو میں اور پنجابی میں کی جائیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو زیادہ تر چیزیں وہ والی پائی جاتی ہیں نا. کہ اب پنسار کے پاس گئے ہیں تو آپ نے کوئی جڑی بوٹی مانگی ہے, تو انگلش میں تو اس کا بڑا اچھا نام ہوگا, تو اردو میں ہمیں یا پنجابی میں نہیں مل رہا ہوگا. تو وہ والی جو چیزیں جو ہے نا وہ میں ان کو کنورٹ کر کے اور اس پہ ریسرچ کر کے ان کو رکھی ہوئی ہیں, وہ لوگوں کو بتاتا ہوں. وہ بھی ساری سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو اویلیبل ہوں گے, آپ کو مل سکتی ہیں. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, پھر آپ سے اسی حوالے سے جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں نازش بات کر رہی ہوں. کون؟ نازش فرام مظفر آباد. کیسی ہیں نازش, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میم میں جو میڈم بیٹھی ہے میرا ان سے کوشچن ہے, تو میں نے ان سے نا اپنا جو مطلب 2024 ہے ان کے بارے میں پوچھنا تھا, مطلب کیسا رہے گا. اور دوسرا ایک انٹرویو ہے. سوری بیٹا آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے, کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میڈم میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ میم سے کوشچن ہے میرا ایک انٹرویو ہے نا. اوکے. تو میں نے اس سے ریلیٹڈ پوچھا. دوسرا میں چاہ رہی ہوں 2024 کیسا گزرے گا, کیونکہ 2023 میرا کچھ اتنا خاص نہیں رہا. اچھا, آپ کے لیے کیسا گزرے گا؟ نازش فرام مظفر آباد. ٹھیک ہے نازش, آپ کے کارڈز نکالتی ہیں. شبانہ کچھ آپ نے پوچھنا ہے ان سے؟ شبانہ آن ایئر سنیں آپ. کچھ نہیں پوچھنا, میں ان کے بارے میں چیک کر کے بتاتی ہوں. ایک کوئک ریڈنگ نازش کی. کوئک ریڈنگ نازش آپ کی, کیونکہ نازش کا 23 کو اتنا اچھا نہیں رہا. ہاں جی آپ نے کہا 23 زیادہ اچھا نہیں رہا. یو وانٹ ٹو ٹریول سم ویئر. نازش آپ کوئی ٹریولنگ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم میں ٹریولنگ کرنا چاہ رہی ہوں. میرا ایک انٹرویو ہے اس کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا بتا دیں.
आवाज इतनी गूंज रही है ना इनकी वो कह रही है 2024 इनके लिए कैसा रहेगा? ओवरऑल नाजिश आपका 24 जो है ना काफी पुरसुकून रहेगा। इसमें यह है कि आपने बहुत सारी जो आजमाइशें कह सकते हैं जिनसे आप गुजरी हैं रिसेंटली, तो वो जोर और मुश्किलों का जोर टूट जाएगा और सिंस द बिगिनिंग ये साल आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा आपकी जिंदगी में। ओके मैम, मैंने एक और चीज पूछी थी। मैं मेरा रिलेटेड अपनी जॉब से रिलेटेड पूछना था। सॉरी, क्या करना था? जॉब से रिलेटेड। जॉब के लिए, जॉब के लिए, अच्छा जॉब के लिए, ओके ठीक है, बताती हैं आपको। जॉब अभी आप जॉब नहीं कर रही? नो मैम, मैं जॉब नहीं कर रही, मैंने अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया हुआ है, ओके। मुझे जो आपके लिए फीलिंग आ रही है ना नाजिश, वो ये कि अप्लाई करती रहें, क्योंकि आपके जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं 24 के। अच्छा, आपको कहीं से कॉल भी आ जाएगी, जॉब भी हो जाएगी, लेकिन मुझे आपकी सिचुएशन ओवरऑल जो है ना वो उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट मार्च अप्रैल में नजर आ रही है होती। जॉब आपकी हो जाएगी होपफुली, जी मैम। वो इन्हीं 3 महीनों में किसी टाइम पे भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ओवरऑल आपका जो है ना मनी वाइज भी काफी स्टेबल नजर आ रही हैं आप। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो ये कि नाजिश के लिए अच्छी खबरें हैं। नाजिश के लिए अच्छी खबरें हैं, यस। वैसे मैं बताऊं 2024 की एनर्जी ओवरऑल अच्छी है। ये वाला साल 23 टफेस्ट था हमारे लिए, सबके लिए था, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हुआ है और कोई मेगा चेंजेस भी आए हैं, हमारे अपने अंदर आए हैं, सराउंडिंग में कुछ साल की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है नंबर्स की। ये 7 नंबर था, 2 + 2 + 3 आप एडअप करें तो 7 की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो हार्डशिप्स की है, बेसिकली नॉलेज का नंबर है ना। 7 इज द नंबर ऑफ नॉलेज, राइट। और जो जिस लर्निंग एक्सपीरियंस से हम गो थ्रू होते हैं वो हमेशा मुश्किल होता है। रिमेम्बर बच्चों के लिए अपना टेबल्स याद करना कितना मुश्किल होता है, बिल्कुल। तो ये वो वाला हम एडल्ट्स को अपने हिसाब से अपने लेसन्स लर्न करने, तो ये साल हमारे लेसन्स के लर्न करने का था। आगे जो 2024 है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 8 की है। 8 इज कंपैरेटिवली बेटर, वो एक रिप्रेजेंट करता है बेसिकली इन्फिनिटी का साइन देखा आपने, तो वो 8 का ही साइन है, लेकिन ये एज अबव सो बिलो, दैट्स व्हाट इट मींस। सो इसमें 8 की जो ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी है वो एक तरह से बैलेंस की है। इसमें बैलेंस आ जाएगा, पीस आ जाएगा काफ़ी हद तक हर एरिया में आपकी लाइफ में। और दूसरा ये कि इसमें हमारा ये जो लेसन्स हमने लर्न कर लिए हैं ना अब तक, हम वो रिपीट नहीं होंगे अब आपकी ज़िंदगी में। Okay. That's for sure. That's for sure. Good predictions for 2024. माशाल्लाह से योगी बाकिर, आप जो है योगी बाकिर के नाम से आप इन्हें सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, और जितने इनके सोशल मीडिया है वो गूगल पे ही आ जाते हैं, ये मैंने नोट अप कर लिया है। सो एनीथिंग यू लाइक टू से टू एवरीवन, क्योंकि अब मुझे पता लगा है कि हमारे पास बच गए हैं 3 मिनट। बट ये कि आप दोनों से मुझे ये लगता है कि आप लोगों को इंडिविजुअली अगर आप आए ना तो उसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम, और फिर योगा इतना वास्ट एक सब्जेक्ट है और टैरो कार्ड्स भी, कि उसमें फिर इंडिविजुअली जब आप होंगे तो हम डेमोन्स्ट्रेट भी करके नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे मैट के साथ, और आपको अच्छा सा बात करना चाहते हैं हमारे। मैं बस ये आपको बताता हूँ कि ट्रेडिशनल योगा और आजकल जो वेस्टर्नाइज योगा है कि इसमें बेसिक फ़र्क क्या है। जब आप योगा की मूवमेंट को तेज़ करते हैं, जल्दी से एब्रप्टली मूवमेंट कर रहे होते हैं किसी भी पोज के अंदर, तो वो जो इफेक्ट देता है जो होल्ड करने वाला है लंबे वाला ट्रेडिशनल योगा में, जो आपकी ब्रेन के हार्मोन्स हैं ना, आपको पता है हमारे पास 2 हार्मोन्स हैं, जो एक जो आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करता है और एक स्ट्रेस को जो ना कम करता है। कॉर्टिसोल जो हमारे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने की ज़रूरत होती है। इन दोनों हार्मोन्स को जो इसकी सिक्रेशन है, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं और जो आपके स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं, इसकी मिकदार को कम करने के लिए योगा इज़ द बेस्ट थिंग। अब योगा को ट्रेडिशनल तरीके से करना तब जाके बेस्ट है। वो जल्दी जल्दी जंप करके मेंढे की तरह कभी इधर कभी उधर, वो वाला नहीं। आपने एक पोज को किया और उसको होल्ड कर दिया और आप भूल जाएं। अब आपने तवज्जो देनी है अपने सांस पे, और भूल जाएं कि आप जो है ना वो डाउन फेसिंग डॉग में, अपवर्ड में है, या आप किसी ट्रायंगल में है।
آپ کی ساری توجہ آپ کی سانس کے اوپر ہے اور آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے. جب آپ اس کو ہولڈ کریں گے تو پھر آپ کے مسل جو ہے نا آپ کی برین کے اندر کیمیکل چینجز لے کے آئیں گے. آپ کی نیورونز کے اندر جو ہے نا نروس سسٹم کے اندر نیورونز کے سیلز کے اندر جو ہے نا جو چینجز آئیں گی وہ یہ والے ہارمون ہوں گے, ہیپی ہارمونز کی مقدار زیادہ بڑھ جائے گی. آپ کو فوراً یوگا سیشن کے نا 30 منٹ کا یوگا سیشن کریں, آپ کو بڑا اچھا لگے گا, لائٹ فیل ہوگا اپنے آپ کو اور خوشی ہوگی, اور آپ کے سٹریس ہارمون جو ہیں کورٹیسول وہ ایک دم ڈاؤن ہو جائیں گے. بس طریقہ کار آپ نے ٹریڈیشنل رکھنا ہے. نیکسٹ کسی وقت میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کو وہ طریقہ کار ضرور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے یہ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ یوگی باقر, آپ کا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور ملتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. شبانہ, آپ اچھا سا کوئی بات پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ ابھی چونکہ ہم یہ والا سال ہمارا اینڈ ہو رہا ہے, اور جنرلی یہ والا سال جو تھا یہ میں نے جس پہلے بھی کہا کہ ذرا ڈیفیکلٹ تھا, ایموشنلی بھی, اسپریچولی, ہر لحاظ سے. ایون ہمارا فائنینشلی ڈیفیکلٹ سال تھا. بہت سارے ایسے چینجز ہیں, کیوٹک سچویشنز رہی ہیں, تو اس میں لرننگ کے اوپر فوکس کریں کہ واٹ آر یو سپوز ٹو لرن فرام آل دیز ڈیفیکلٹیز. جب آپ ایک لیسن اپنا لرن کر لیتے ہیں ایک سچویشن میں سے, ڈیفیکلٹ سچویشن میں سے, تو وہ ریپیٹ نہیں ہوتی. تو اس اپنے وریز کو کم کرنے کے لیے, کیونکہ میرے پاس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ وریز لے کر آتے ہیں, اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے لیسنس کو لرن کر لیں تاکہ وہ سچویشن جو آپ کی اس وقت آپ کو بادر کر رہی ہے وہ ختم ہو سکے. زبردست. وری نہ کریں ناظرین, زیادہ وری کرنے سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی چھوڑ دیا کریں. اپنی پوری فل کوشش 100% کریں, لیکن اس کو لے کے مدے نہیں روز بیٹھ کے مدنا. لوگوں کو مدنے کا بڑا شوق ہے نا. سو لیٹس ٹیک اے پکچر, اسمائل, چیز. بہت شکریہ آپ کا شبانہ, آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول ہیو اے مور ڈیٹیلڈ کہتے ہیں نا سیشن انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل صبح ملتے ہیں 9:30 کہہ رہی ہوں, سوری 10 بجے. آج کا شو رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. آج کے سوال کا جواب ہے دماغ جو ہے وہ جتنا استعمال کرے اتنا تیز ہوتا جاتا ہے, اس لیے تھوڑا سا استعمال کر لیا کریں, کیونکہ دماغ کم ہی استعمال ہوتا ہے ویسے ارد گرد. میں کہہ رہی ہوں اگر ہو تو اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.